اگر ہم چاہیں کہ مال کی فراوانی ہو جائے، مال بہت زیادہ ہو جائے اور میرے پاس پیسوں کی گٹھڑیاں موجود ہوں، آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے بتایا، جو یہ چاہتا ہے کہ مال کی فراوانی ہو، کثرت ہو، وہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے۔ اور جو بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں یہ وظیفہ اپنی جان کے ساتھ لازم کر لے کہ میں نے کوئی اور وظیفہ نہیں کرنا، بس یہی میں نے کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنی مال کی فراوانی ہو جائے گی آپ کے لیے مال کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بشرطے کہ انسان سچے دل کے ساتھ اللہ سے مانگے، استغفار بھی صدق دل سے ہو۔ توبہ تو بندہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، یہ جیسے زبان سے نکل رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسے ہی انسان کے دل سے بھی نکلے کہ میں توبہ اور استغفار کر رہا ہوں دل سے۔ اور فرمایا امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، معاف ہو جاتے ہیں۔ اور استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ کی قسم میرے دوستو استغفار کثرت سے شروع کر دو، اللہ کی قسم اللہ اولاد کی لین لگا دے گا، بشرطے کہ بندے کو یہ یقین ہو کہ جب میں استغفار کروں گا اللہ مجھے اولاد دے گا۔ سب سے بڑا تعویذ پیروں کے نبی ہیں، اولیاء کے نبی ہیں، اتقیاء کے نبی ہیں، ان پیروں کے سرداروں نے بتایا، نبیوں نے بتایا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا اللہ رب العزت اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارا تعویذوں پر یقین زیادہ، پیروں فقیروں پر یقین زیادہ، پر جو پیروں اور فقیروں کا نبی اور جو ولیوں کا نبی اور جو نبیوں کا نبی، اگر ان کی باتوں پر یقین ہوتا تو اللہ کی قسم آج ہم مسلمان مار نہ کھاتے۔ آج مسلمان کس وجہ سے مار کھا رہا ہے؟ ہم نام تو نبی کا لیتے ہیں پر اپنے نبی کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، آپ کی سنت پر یقین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔